ایک رات کا وظیفہ، اپنی زندگی میں ایک رات یہ عمل میرے کہنے پر کر لو، اگر کروڑوں میں نہ کھیلو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ آج آپ کو وہ وظیفہ، وہ مجرب کتاب سے یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں رات کے وقت کا۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، کسی بھی شہر میں جہاں آپ رہتے ہو، آپ کے ملک میں جب عشاء کا وقت ہو، کوشش کرو عشاء کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر نہ پڑھ سکو تو پوری رات موجود ہے، رات کے وقت کا یہ عمل ہے۔ آپ لوگ رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہے 9 بجے پڑھ لو، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے۔ آپ لوگ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس وظیفے کا ٹائم کہ آپ کے ملک میں جب عشاء کا وقت ہو، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر یہ وظیفے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری رات آ جاتی ہے، پوری رات میں آپ لوگ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اپنی زندگی میں ایک رات پڑھیں یا روزانہ رات کو پڑھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، اونلی ون نائٹ، تو آپ کو پوری زندگی پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے کی، ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اور اگر چاہتے ہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ وظیفہ دولت، سمجھ لیں ایک دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ فقیر سے فقیر بندہ بھی، بھکاری سے بھکاری، روڈ پر کھڑا ہوا بندہ بھی اگر اس وظیفے کو ایک مرتبہ رات کے وقت پڑھ لے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے۔ یہ وظیفہ کئی لوگوں کو رات کا جو عمل ہے میں نے اپنی زندگی میں بتلایا، اور میں خود کئی مرتبہ رات کو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق کے اسباب بنتے ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ میری باتوں پر جب یقین کریں گے، جب آپ لوگ اپنی دونوں آنکھوں سے اس وظیفے کے فائدے دیکھیں گے۔ آپ کی خالی جیب جب یہ وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائے گی تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ دولت آپ کے گھر کی چھتیں پھاڑ کر داخل نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ کئی لوگوں نے رات کو یہ وظیفہ پڑھا، صبح تک ان کو پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ کئی لوگوں نے صبح پڑھا یہ وظیفہ، شام تک غیب سے انہیں پیسے مل گئے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خوشیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو، دکھوں سے جان چرانا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیوں نہیں پڑھتے؟ واٹس ایپ پر میسیجز کرتے رہتے ہو سارا دن، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ایک ایک بندے کو جواب دینا، ایک ایک بندے کو سمجھانا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیوز کتنی محنت سے بنائی جاتی ہیں اس کا آپ کو شاید نہ پتہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے میں، اور وہ وظائف ہم لوگ لے کر آتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو، آپ کی زندگیوں میں دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، سکون آ جائے، گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ایسا ایسا عمل بتایا جاتا ہے کہ جو پہلے سے مجرب ہو، آزمودہ ہو، جن کو کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے پڑھا ہو اور ان کو فوری طور پر فائدہ ہوا ہو۔ تو آپ لوگ اپنے دلوں کو بالکل چھوٹا مت کریے گا، بالکل چھوٹا مت کریں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو رات کو اپنے گھر میں چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھنا چاہیں تو دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں رات کو کوشش کرنا اپنے گھر میں ہو، پابندی نہیں کہ گھر میں ہی پڑھنا ہے۔ چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ رات کو جب آپ کا دل کرے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک شرط ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، آپ لوگ یہ وظیفہ جب پڑھنے لگیں سکون سے پہلے بیٹھ جائیے گا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں اس وظیفے کو آپ لوگ ہرگز مت کیجیے گا۔ سکون سے، اطمینان سے، دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہ پر بیٹھیے گا جہاں سے کوئی آپ کو آواز نہ دے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے،
کیونکہ آپ کی اگر توجہ لوگوں کی باتوں پر ہوگی، فون پر ہوگی یا اپنے کاموں میں ہوگی، وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ کا دھیان وظیفے کی جانب نہ ہوگا تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر مجھے واٹس ایپ پر شکایت مت کرنا۔ جس ترتیب سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ لمبی ویڈیو بنائی جاتی ہے، نہیں تو میں تو بہت سی چھوٹی ویڈیو بنا دوں۔ تو چلتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے مجرب وظیفے کی جانب۔ رات کو جب سکون سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو رات کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں خود جس طریقے سے پڑھتا ہوں اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے میں نے کئی لوگوں کو بتلایا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو زبانی کاؤنٹ کر لیں یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سب سے پہلا آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ 11 ٹائم سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جب پیارے بھائیوں، میری بہنوں، 11 مرتبہ استغفر اللہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اونلی 1 ٹائم۔ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ جب درود شریف بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد پورا عمل آپ کو جو شروع سے استغفر اللہ سے لے کے جو میں بتاؤں گا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آدھی سے 1 منٹ کا یہ عمل ہے۔ میرے بتلانے میں وقت تو لگ رہا ہے، 5-10 منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے، لیکن یقین مانیں جب اس عمل کو آپ کہیں پر نوٹ کر لیں گے اور پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی سے 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں آپ کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گی اور آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ 11 مرتبہ 11 ٹائم استغفر اللہ لازمی پڑھیے گا۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، بالکل کوانٹٹی میں کمی بیشی ہرگز نہ ہو۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ استغفر اللہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً سے درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں فرسٹ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے یا نافیو۔ اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آپ کو یا نافیو کا وظیفہ، جو آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا فوراً سے شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سب سے پہلے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا غنیوں کا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں یا نافیوں کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لو اس کے بعد آپ کو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اسی وقت۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، 21 ٹائم۔ 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو
پیر ابراہیم شاہ یہ ہمارا چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اور ہمارا ایک مین چینل ہے کراماتی وظائف چینل، وہاں پر بھی آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ لوگوں کو روزانہ وظائف کی مجرب ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ آپ لوگوں نے جب یا غنیوں کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو آخر میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو شروع سے اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا۔ اس وظیفے کو یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ یا رزاقو، یا رزاقو۔ ایک اہم بات بتا دوں، اس عمل کی، رات کے عمل کی تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو بھی عمل کرنا چاہیں۔ اور رات کو اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اور کوئی وظائف بھی پڑھتے ہو تو کوئی پابندی نہیں، اس عمل کو بھی کریں۔ 5 منٹ بعد آپ لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آخری وظیفہ یا رزاقو کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 ٹائم۔ 7 مرتبہ سب سے آخر میں آپ کو یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے حاجتوں کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی لازمی یاد رکھیے گا، اس عمل کو رات کو لازمی کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔